جہارا نے جنید کا گھر برباد کر دیا، لیکن برباد ہونے کے بعد جنید کی ساری جنید کے سامنے اصلیت جہارا کی آتی ہے، لیکن اس وقت جو وہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ جنید محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے چاہتا ہے جا کر بہانے ڈھونڈتا ہے، اور بہانے ڈھونڈ کر مجبور ہو کر یہ مہرا کو طلاق دے دیتا ہے۔ مہرا پھر بھی یقین کرتی تھی، اس نے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس وقت معاملات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو مہرا جو ہوتی ہے یہ جنید کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جو وہ آ جاتی ہے جنید کا۔ اب جنید جب اپنے گھر میں آتا ہے تو جہارا یہ سمجھنا شروع کر دیتی کہ بھئی میرا تو کام ہو چکا تھا، تو اب کوئی آپشن نہیں بچا جنید کے پاس، تو یہ خود بخود یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن جنید جو وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ جنید بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میں جو اب جلدی سے جہارا کے ساتھ شادی کر لوں گا اور مزے کروں گا، لیکن ایسا جنید کے سامنے ساری کی ساری اصلیت کھل کر آتی ہے، شیشے والی بھی۔ اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہارا کا جو ہسبینڈ ہے اسے ابھی تک جیل کے اندر ہے، اور اسے جو قتل ہے اسے اس کے ہسبینڈ نے نہیں کیا تھا، جہارا نے کیا تھا۔ تو یہ پھر جہارا کو باتیں سناتا ہے نا، تو اس معاملے پہ موقع پہ تو جہارا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرتی، لیکن یہ اندر سے ڈر جاتی ہے، یہ خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، میرے لیے مسئلے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلا بندہ ہے جو جہارا کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہا ہے، کیونکہ جنید نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میری زندگی برباد ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، لیکن میں ہر صورت میں اصلیت کھولنے کی کوشش ضرور کروں گا جہارا، اور میں جہارا کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ جب جہارا کو یہ باتیں سناتا ہے تو جہارا جو ہوتی ہے بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ڈنر کا اہتمام کرتی ہے کہ میں اسے جو پیار سے سمجھاؤں گی، اس کے ساتھ بات کروں گی، تو اس سے جو وہ یہ میری ساری کی ساری باتیں جو وہ مان لے گا۔ جنید بھی جو ہوتا ہے اسے بھی راضی ہو جاتا ہے، جنید کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جہارا جو بلیک میلنگ میں آ چکی ہے، میری باتیں اب مانے گی اور چپ چاپ خاموشی کے ساتھ جو وہ میرے ساتھ شادی کر لے گی، کیونکہ جنید کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے ساتھ شادی نہ کی نا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی کروں گا۔ جب دونوں جاتے ہیں ڈنر پہ بیٹھتے ہیں تو جہارا جو ہوتی ہے کھل کر اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ جنید کو کہتی ہے کہ جنید دیکھیں، یہ جو میرا گھر ہے نا، یہ جو میرا فلیٹ ہے، اس گھر کے اندر صرف اور صرف کپل ہی آتے ہیں، شادی شدہ آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ میں اپروچ ہی ان لوگوں کو کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو وہ میں پھر ان کپل میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں، مرد کو میں اپنے شکنجے میں پھنساتی ہوں، اور اس کے بعد جو وہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اتنا مجبور کر دیتی ہوں کہ وہ اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے۔ جب یہ باتیں جنید سنتا ہے تو جنید کے پودے زمین نکل جاتی، کیونکہ ابھی تک جنید کو اس بات کا نہیں پتا تھا، جنید نے ابھی تک اس بارے میں بالکل سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ حیران ہو کر جہارا کی طرف دیکھتا ہے، لیکن جہارا جو کہ اسے مجبور کرے گی، اسے بولے گی اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، بہتر یہی ہوگا کہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش مت کریں۔ لیکن جنید کو غصہ ضرور رہے گا، اور یہ کھوج لگائے گا، پتہ لگائے گا کہ آخرکار اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور ایسے یہ ثبوت رکھے گا جہارا کے سامنے کہ جہارا جو ہوگی یہ مجبور ہو جائے گی شادی کے لیے۔